السلام علیکم ناظرین و سامعین، آج ہم لسانیات کی قسموں کے بارے میں پڑھیں گے۔ پہلے جو ہم پڑھ چکے ہیں ان سے جو کچھ بچا ہے ان کے بارے میں، تو توجیہی لسانیات سے جڑی قسموں کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ تو ویڈیو پر نئے ہیں، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک جلدی پہنچے۔ زبانوں کا مطالعہ صرف لسانیاتی نقطۂ نظر سے کیا جائے تو اسے توضیحی لسانیات کہتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں ہم اسے ایک زبانی لسانیات بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں کئی زبانوں کے بجائے کسی ایک زبان کا مطالعہ ہی مختلف سطحوں پر کیا جاتا ہے۔ توضیحی لسانیات کی یہ سطحیں مندرجہ ذیل ہیں، ملاحظہ کریں۔ پہلا ہے صوتیات، دوسرا تجزیات، تیسرا ہے صرفیات، چوتھا ہے نحویات اور پانچواں ہے معنیات۔ ٹھیک ہے، تو چلیے ہم صوتیات کے بارے میں پڑھیں گے۔ پہلے شروع کریں گے۔ صوتیات کو فونیٹکس کہتے ہیں انگریزی میں۔ توضیحی لسانیات میں صوتیات کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ ان کا پورا دار و مدار آوازوں پر ہے۔ ایسے بھی صوتیات کا معنی تو آواز ہی ہوتا ہے، تو صوتیاتی لسانیات سے ان کا جو پورا دار و مدار جو ہے وہ آوازوں پر ہے۔ ایسے لسانیات کا چابی بھی کہا جاتا ہے۔ اسے جو ہے لسانیات کا چابی بھی کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، آوازوں سے مل کر بنی الفاظ کو زبان کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو چھوٹی چھوٹی گنی چنی آوازوں سے مل کر زبان کو جنم دیتی ہے۔ ان آوازوں کی گروہ بندی، ان کے آپسی رشتے کا تعین، مخرج اور اس کے بناوٹ، شکل و صورت کی جانچ صوتیات کے ذریعے کی جاتی ہے۔ علم صوتیات کے آوازوں کے مطالعے کے لیے 3 خانوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا جو ہے تلفظی صوتیات، دوسرا سمعیاتی صوتیات، تیسرا سمعی صوتیات۔ ٹھیک ہے، تو تلفظی صوتیات سے اس بات کا پتہ لگایا جاتا ہے کہ بات کرنے کی ادائیگی میں اعضائے تکلم کس طرح کام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا ہے سمعیاتی صوتیات۔ سمعیاتی صوتیات میں بولنے اور سننے والے کا بیچ ایک دوسرے تک بات کس طرح پہنچتی ہے اس کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اور سمعی صوتیات کا تعلق آوازوں کے سننے اور ان کے دماغ تک پہنچانے سے۔ توضیحی لسانیات کا دوسرا جو ہے قسم ہے تجزیات کہتے ہیں، جسے فونیمک، اسے اردو میں تجزیاتی صوتیات بھی کہتے ہیں یا فونیمیات بھی کہتے ہیں۔ یہ لسانیات کی وہ شاخ ہے جن میں ہم کسی بھی زبان میں ہونے والی استعمال کام اور کام کی آوازوں کے مطالعہ اور اس کے تعین کرتے ہیں۔ یعنی کہ جو ہے یہ لسانیات کی وہ شاخ ہے جس میں ہم کسی بھی زبان میں ہونے والی استعمال کا اہم اور کام کی آوازوں کا یعنی کہ پتہ لگایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یوں تو کسی زبانوں کی
کل تعداد زیادہ ہو سکتی ہے لیکن ان کا کام چند آوازوں تک ہی محدود ہوتی ہے۔ جیسے اردو میں کل فونیمیت کا تعداد یعنی کہ تجزیاتی کا تعداد جو ہے 58 ہے، اس میں ہم چند آوازوں کے پہچان اور ان کی آپسی بناوٹی رشتے کا مطالعہ کرتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں تجزیاتی صوتیات میں، ٹھیک ہے۔ اب آ گیا ہے صرفیاتی صوتیات، جسے وہ انگریزی میں مورفولوجی کہتے ہیں۔ صرفیاتی صوتیات کو مارفیمیات بھی کہتے ہیں۔ یہ لسانیات کی وہ ساخ ہے جس میں لسانیاتی نقطۂ نظر سے الفاظ کی بناوٹ اور اس کے اصول و قواعد یعنی کہ ان کے جو ہے طور طریقے اور نیموں پر بحث کی جاتی ہے۔ لفظوں کے کچھ بدلاؤ کو انہی کے ذریعے مطالعہ کیا جاتا ہے، یعنی کہ جیسے صرفیات جو ہے، جیسے لفظوں کے چھوٹی چھوٹی اکائیوں کا جو ہے اور ان کے قواعد پر بحث کی جاتی ہے۔ جیسے لفظوں کو کچھ آخر یا شروع میں کچھ ایک الفاظ کو جوڑ کر الگ بنا دیا جاتا ہے، جس کے بارے میں پتہ لگایا جاتا ہے کس کے ذریعے، یہ صرفیات کے ذریعے۔ اس میں ایک اور ہے نحویات، سینٹیکس، انگلش میں اسے سینٹیکس کہتے ہیں۔ نحویات وہ ہے جس میں الفاظ کو جوڑ کر ترتیب دے کر ایک جملے بنانے کو نحو کہتے ہیں، یعنی کہ چھوٹے چھوٹے الفاظوں کو جو ہے جوڑ کر چھوٹے چھوٹے الفاظ کو جوڑ کر جو ہے ایک جملہ بنایا جاتا ہے، ایک جملہ تیار کیا جاتا ہے، لمبا چیز جو جیسے گفتگو کرتے ہیں یا کوئی چیز بولتے ہیں۔ جیسے مان لیجیے رفیع نے گانا گایا، یہ ایک جملہ بن گیا، رفیع نے گانا گایا۔ اسے الگ الگ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں اگر بانٹ دے تو رفیع الگ چیز ہے، گانا الگ چیز ہے، گایا الگ چیز ہے۔ اگر ہم گانا کہیں گے تو صرف ایک ہی معنی نکلے گا گانا، گایا کہیں گے تو صرف ایک ہی گایا۔ اب کیا گایا، کون گایا، سب کا پتہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اس لیے نحویات میں جو ہے چھوٹے چھوٹے الفاظ کو جوڑ کر ایک جملہ تیار کیا جاتا ہے، اسے نحو کہتے ہیں۔ جیسے رفیع نے گانا گایا، اور یہ ایک طرح سے صحیح ہے، اور ان کی جانچ بھی نحو سے ہی یہ کیا بولتے ہیں اس کو صرفیات سے ہی کی جاتی ہے۔ جیسے یہ رفیع نے گانا گایا، یہ صحیح ہے۔ اگر اسے دوسرے طرح ہم گھما پھرا کر کہیں، جیسے گانا گایا رفیع نے، تو یہ صحیح نہیں ہوگا، ایک پیچیدہ سا محسوس ہوگا جسے ہمیں سمجھنے میں تھوڑا دقتیں ہوں گی۔ اس طرح الفاظوں کو جو ہے، اس طرح کے مفہوم کو جو ہے، اس طرح کلمے کو جو ہے، یہ صرفیاتی صوتیات سے ہمیں صحیح معنی مطالعہ کرنے کو ملتے ہیں۔ الفاظ کے ترتیب قواعد کے مطالعے نحو کے اندر آتا ہے، یعنی کہ جو ہے الفاظ کو کس طرح ترتیب کرنا ہے، کیسے کیا گیا ہے، اس کے نیم قانون جو ہے کس طرح کرنا ہے الفاظ کو ترتیب، اس کا نیم قانون جو ہے نحو کے اندر ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ایک معنیاتی صوتیات، جسے سیمینٹکس کہتے ہیں انگریزی میں، اسے لفظ یا جملے کے اندرونی معنی کی تلاش معنیات کے ذیل میں آتی ہے۔ جیسے کسی بھی جملے لفظ کو جو ہے یا لفظوں کو جوڑ کر جب جملہ بنایا جاتا ہے، جملے کو بیان کیا جاتا ہے، تو اس کو جو ہم سمجھنے کے لیے جو معنی ہم نکالتے ہیں اسے معنیات کہتے ہیں۔ کسی بھی لفظ و جملے کے مطالب
یعنی کہ مطلب معنی سمجھنا، و مفاہیم اس کے مفہوم کو سمجھنا، جو لکھا ہوا ہے یا جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کے مطلب کو سمجھنے کے لیے مطالعہ کرتے ہیں، اسے ہم معنیات کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ سمجھنے میں جو زبانوں کا استعمال ہوتا ہے اس کے اثر کو لفظوں اور اس مفہوم کے بیچ کے رشتے کے بارے میں علم معنیات بتاتی ہے۔ یعنی کہ جیسے جو معنی ہم سمجھتے ہیں تو ان جملوں اور زبان سے جو استعمال کرتے ہیں معنی سمجھانے اور سمجھنے کے لیے تو ان کے بیچ کے رشتے کے بارے میں جو ہے علم معنیات بتاتی ہے۔ تو چلیے تقابلی لسانیات کے بارے میں جانیں گے، جسے کمپریٹیو لنگوسٹکس کہتے ہیں انگریزی میں۔ تقابلی لسانیات تاریخی لسانیات کی ساخ ہے۔ اس میں ہم تاریخی اعتبار سے ان زبانوں کا تقابلی جائزہ لیا جاتا ہے جن کے آپسی میں کوئی رشتہ ہوتا ہے، جن کے آپس میں جو ہے رشتہ ہوتا ہے۔ ان زبانوں کا مطلب تاریخی اعتبار سے اگر مانا جائے تو ان زبانوں کا اس میں پتہ لگایا جاتا ہے جو آپسی رشتے ہوتے ہیں، جیسے اور ان کی مادہ زبانوں کا پتہ لگایا جاتا ہے۔ یعنی کہ جیسے پہلے اس میں یہ ہوتا ہے تقابلی لسانیات میں جو پہلے زبان سب سے پہلے بولی گئی اس سے جو نکل کر زبانیں الگ الگ جگہوں پر بٹ گئے، وقت اور حالات کے حساب سے جو بدلتی گئی، اس زبان کا جو ہے ہم تقابلی لسانیات کے ذریعے جو ہے اس کا مطالعہ کرتے کرتے ہم مادہ تک پہنچتے ہیں، یعنی کہ شروع تک ان کے ماں تک جہاں سے زبان شروع ہوئی وہاں تک پہنچتے ہیں، اسے ہم تقابلی لسانیات کہتے ہیں۔ جن سے کئی زبانیں نکلی ہوں، کہا جا رہا ہے جن سے کئی زبانیں نکلی ہوں اور وقت کے بدلتے حالات کی وجہ سے ایک دوسرے سے الگ ہو گئی ہوں، ان کے بارے میں پتہ لگانے کو ہم تقابلی لسانیات کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ ولیم جونز نے تقابلی لسانیات سے ہی یہ پتہ لگایا کہ ہندوستان کی سنسکرت زبان کا ماخذ وہی ہے، ماخذ معنی لیا گیا، سنسکرت زبان کا ماخذ وہی ہے جو یورپ کی دیگر زبانوں جیسے جرمنی، فرانسیسی، انگریزی وغیرہ کا ہے۔ اس طرح یہ زبانیں آپس میں بہنوں کا رشتہ رکھتی ہے۔ تقابلی لسانیات اس طرح کے کئی زبانوں کا پتہ لگاتے ہیں جس سے ایک دوسرے زبانوں سے ملی جلی ہے، اسے ہی تقابلی لسانیات کہتے ہیں۔ یعنی کہ ایک دوسرے زبانوں سے جس طرح زبانیں مل کر وقت اور حالات کے حساب سے جو الگ ہو گئے اور دیگر ملکوں میں دیگر جگہوں پر الگ الگ طرح سے بولے جانے لگے، تو ایسے زبانوں کا جو پتہ لگاتا ہے اور ان کے مادہ تک پہنچتا ہے، یعنی کہ ان کی ماں تک پہنچتا ہے جہاں سے وہ زبان نکلی تھی، تو ایسے زبانوں کو جو ہے ہم تقابلی زبان کہتے ہیں، جو ایک تاریخی لسانیات کا شاخ ہے۔ چلیے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، خدا حافظ۔